بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 33۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، باب ثانی کے اندر ہم نے انشاء کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی۔ انشاء کی حقیقت کیا ہے، انشاء کی قسمیں کتنی ہیں، اس بارے میں گفتگو ہو گئی ہے۔ پھر آخر میں انشاء طلبی، جو کہ ہمارا محل بحث ہے، اس کو 6 قسموں میں تقسیم کیا گیا، 6 انواع میں تقسیم کیا گیا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں الگ الگ بحث ہوگی۔ تو بحث اول ان میں سے امر کے بارے میں ہے کہ امر کیا ہے، امر کی حقیقت کیا ہے، امر کے معانی اولی کیا ہیں، اور امر کو کن کن معانی ثانوی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بحث اول امر کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، امر طلب الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الالزام۔ امر کیا ہے؟ یعنی فعل کا طلب کرنا۔ 3 چیزوں کا امر میں ہونا ضروری ہے۔ طلب الفعل من المخاطب، مخاطب سے فعل کا طلب کرنا۔ دوسری چیز علی وجہ الاستعلاء۔ علی وجہ الاستعلاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ہم نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بندے سے کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس بندے سے رتبے میں حقیقی طور پر بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ سے چھوٹا ہوتا ہے، مثلا وہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو کہتے ہیں علو۔ اگر یہ ہے تو پھر تو ویسے بھی ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ رتبے میں آپ سے چھوٹا نہیں ہوتا، آپ اس سے بڑے نہیں ہوتے، لیکن آپ اپنے آپ کو اس سے رتبے میں بڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استعلاء۔ علو ہو یا استعلاء ہو، دونوں صورتوں میں امر ہوگا۔ لیکن اگر علو و استعلاء نہ ہو، سامنے والا بندہ آپ کے رتبے کے مطابق ہے، آپ کے رتبے کے برابر ہے، پھر بھی آپ اس کو امر دے رہے ہیں، تو اس امر کو امر نہیں کہتے۔ سامنے والا بندہ جس کو آپ امر دے رہے، جس سے آپ کوئی چیز طلب کر رہے ہیں، وہ آپ سے رتبے میں بڑا ہے، اور آپ کو بھی علم ہے، اور آپ اپنے کو اس سے رتبے میں کمتر سمجھ رہے ہیں۔ مثلا ہم کوئی چیز خدا سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس کو بھی ہم امر نہیں کہیں گے، اس کو ہم استدعاء کہیں گے۔ مع الالزام، تیسرا قید، یعنی اس سامنے والے بندے نے آپ کی بات لازماً ماننی ہے، سامنے والے بندے پر آپ کے بات کا ماننا لازمی ہے۔ ایسا کلام جس میں متکلم مخاطب کو اپنے سے کم سمجھ کر اس سے کسی فعل کے انجام دینے کا تقاضا کرے کہ یہ کام اس نے لازماً کرنا ہے، اس کو امر کہتے ہیں۔ وہ صیغے جن کے ذریعے سے ہم کسی کو امر دے سکتے ہیں: فعل امر، وہ فعل مضارع جس پر لام امر آیا ہو۔ اسم فعل امر، وہ مصدر جو فعل امر کا نائب ہو، وہ مضارع جو امر کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فعل امر کی تو بات واضح ہے۔ یہ جو دوسرا ہم نے یہاں پر لکھا ہے، اس کتاب میں آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے فقط مثال ذکر ہے، پہلے والے کے ساتھ ہی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں یہ نہیں ہے جو ہمارا متن درسی ہے۔ اصل کتاب میں آپ جائیں گے تو اصل کتاب میں یہ موجود ہے، وہ فعل مضارع جس پر لام امر آیا ہو، فعل امر کو الگ ذکر کیا ہے، اور وہ فعل مضارع جس پر لام امر آیا ہو اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ البتہ جس فعل مضارع کے اوپر لام امر آ جائے اس کا معنی اولی امر ہی ہے، اور کیونکہ وہ فعل امر بھی نہیں ہے، فعل مضارع ہے، تو اس وجہ سے اصل کتاب میں اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ اس میں فعل امر کچھ ایسی چیزیں ہیں ہمارے پاس کہ جن میں کچھ خصوصیات اسماء کے ہیں، معنی کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے فعل ہیں، اور معنی بھی امر کا دے رہے ہیں، تو ان کو ہم اسم فعل امر کہیں گے۔ وہ مصدر
جو فعل امر کا نائب ہو، یعنی ایسا مقام جس طرح کہ ہوتا ہے نا وہ مفعول جو فاعل کا نائب ہو، نائب فاعل جسے ہم کہتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مقام ایسا ہوتا ہے جہاں پر امر نے آنا ہوتا ہے لیکن امر کی جگہ پر آیا ہوا ہے مصدر، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ نائب فعل امر ہے. ایک اور چیز، وہ مضارع جو امر کے معنی میں آتا ہے، اصل کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، اصل کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، وہ مضارع جو امر کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس متن درسی میں اس کا ذکر ہے. اصل کتاب میں اس کا ذکر شاید اس وجہ سے نہ ہو کہ مضارع کا معنی اصلی، معنی اولی وہ طلب نہیں ہے، طلب الفعل نہیں ہے ہی نہیں طلب. اور اگر مضارع کے اوپر لام امر آ جائے تو پھر تو اس کا معنی اولی وہی بن جائے گا، وہ تو ہم نے اوپر ذکر کیا. لیکن اگر سادہ مضارع ہو تو اس میں پھر طلب نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھار مضارع سے امر کا معنی لیا جاتا ہے، مضارع کا معنی ثانوی امر ہوتا ہے. لہذا بنیادی طور پر چونکہ اس کو کیا نام ہے امر کے لیے وضع نہیں کیا گیا، شاید اس وجہ سے اس اصل کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن محققین کی گروہ نے اس کو بھی یہاں پر بیان کیا ہے. کبھی یہ امر اپنے معنی اولی سے نکل کر کوئی معنی ثانوی دے رہا ہوتا ہے، اور یہی تو ہمارا مراد ہے. ہم اس لیے تو بحث کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ الفاظ عربی کی یہ جو کیفیت ہیں، یہ جو سٹرکچر ہے، اس کا معنی اولی و ظاہری کیا ہے، اور اس سٹرکچر اور اس کیفیت سے متکلم مقتضی حال کے مطابق کیا معنی و مطلب مراد لے رہا ہے، کس معنی و مراد میں وہ استعمال کر رہا ہے. اب آتے ہیں عبارت کی طرف. المبحث الاول فی الامر، پہلا بحث جو ہے وہ امر کے بارے میں ہے. الامر، امر کیا ہے؟ هو طلب الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الالزام وله اربع صيغ. امر یعنی مخاطب سے کسی فعل کا طلب کرنا اس انداز سے کہ علی وجہ الاستعلاء، علی وجہ الاستعلاء ہم نے بتا دیا کہ سامنے والے کو آپ اپنے سے کمتر سمجھیں، مال الزام، اور جو چیز آپ اس سے طلب کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کام اس نے لازماً انجام دینا ہے. چار صیغے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں فعل امر کا، قولہ تعالی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فعل امر ہے، آپ فعل امر سے آگاہ ہیں. ثلاثی مجرد میں ان کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ الگ ہے، یعنی قیاسی ہے، اور مزید فی میں الگ ہے، اسی طرح رباعی میں الگ ہے. کقولہ تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یا یحییٰ، اے یحییٰ. یحییٰ ایک پیغمبر کا نام ہے، آپ جانتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے فرزند ارجمند ہیں. خذ الکتاب بقوۃ، آپ کتاب کو لے لو، بقوۃ، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. دوسرا ہے المضارع المجزوم بلام الامر، اصل کتاب میں اس کے لیے فقط یہ مثال ہے. وہ مضارع کہ جو لام امر کے ذریعے سے مجزوم ہو، جس کے اوپر لام امر آیا ہوا ہو، کقولہ سبحانہ وتعالی لینفق ذو سعۃ من سعتہ. اب یہاں پر لینفق فعل امر نہیں ہے، مضارع ہے، لیکن اس کے اوپر لام امر آیا ہوا ہے. سورۃ الطلاق آیت نمبر 7، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ایک اور چیز ہے اس میں فعل امر.
اسماء افعال کافی زیادہ ہیں، یعنی جن میں خصوصیات تو اسم کے ہوتے ہیں، معنی اور عمل فعل کا کرتے ہیں، یہ ہیں کافی زیادہ۔ ان میں سے مثلا حیاتہ ہے، شتانہ ہے، سرعانہ ہے، یہ تین جو ہے یہ ماضی کے معنی پر ہوتے ہیں، ماضی کا معنی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی 4-5 ہے وہ مضارع کے معنی میں ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ آمین ہے، اور کافی زیادہ ہے، یہ خود علیک ہے، دون کا ہے، لدئی کا ہے، کافی زیادہ ہے۔ نحو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 105۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو علیکم ہے یہ ضمیر مخاطب نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر اسم فعل امر ہے۔ آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 105، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم اپنی فکر کرو، اگر تم خود راہ راست پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جاننا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو یہاں پر یہ جو علیکم ہے یہ اسم فعل امر ہے، اور انفسکم اس کا مسند الیہ ہے۔ المصدر النائب علی فعل الامر، مصدر کبھی کبھار آتا ہے فعل امر کی جگہ پر، تو فعل امر کی جگہ پر جب مصدر آ جاتا ہے تو پھر جس طرح فعل امر اپنے مسند الیہ کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر لیتا ہے، اسی طرح مصدر بھی پھر مسند الیہ کے ساتھ مل کر اس کا جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اور معنی اس کا فعل امر والا ہوتا ہے کیونکہ فعل امر کی جگہ پر آیا ہوا ہوتا ہے۔ کما فی قول ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام صبرن بن الکرام فمل موت الا قنطرۃ یعبر بکم عن البؤوس والضراء الى الجنان الواسع والنعیم الدائم۔ یہاں پر بطور مثال مولا حسین علیہ السلام کا ایک فرمان لے کر آئے ہیں کہ جو مولا نے اپنے اصحاب کو فرمایا ہے میدان کربلا میں، ایک طویل ترین حدیث ہے، روایت ہے، معنی الاخبار میں ان کے درمیان میں یہ کلام ہے کہ جب مولا نے اپنے اصحاب کی اس حالت کو دیکھا تو مولا نے فرمایا کہ صبر کریں اے عظیم لوگوں کی اولاد، موت فقط ایک پل ہے جو آپ کو ان مشکلات، مصائب اور مصیبتوں سے گزار کر اس دنیا سے آپ کو جنت واسعہ، وسیع جنت میں پہنچا دے گی، اور اس جنت میں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہاں پر اس روایت میں، اس مولا کے اس جو کلام میں صبرن مصدر ہے لیکن نائب فعل امر ہے۔
المضارع الذی بمعنى الامر، وہ مضارع کہ جو امر کے معنی میں ہو. کیا مطلب؟ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مضارع کے اوپر لام امر لگ جاتا ہے، وہ تو الگ بات ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مضارع کے اوپر کوئی لام امر نہیں ہوتا، بالکل سادہ مضارع ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ امر والا ہوتا ہے. کا قول جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام فی صحیحۃ الزرارہ. یہ ایک روایت ہے زرارہ بن اعین رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ اصحاب اجماع میں سے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. امام صادق علیہ السلام کی بھی صحابی رہے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی صحابی رہے ہیں، اور تشیع کا اجماع ہے زرارہ بن اعین کی وثاقت، فقاہت اور آپ کی بزرگی پر. مولا کے خاص اصحاب میں سے تھے. ایک طولانی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے. زرارہ نے کوئی سوال کیا تھا مولا سے، تو مولا نے اس کی جواب میں کہا کہ تعید الصلاۃ وتغسلہ، کہ وہ نماز بھی دوبارہ پڑھے اور کپڑے بھی دھوئے. بدلا عن قولہ، اب یہاں پر تعیدو لفظ مضارع استعمال ہوا ہے، مولا امر دے رہے ہیں، خبر تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن اعد الصلاۃ واغسلہ نہیں کہا، بلکہ تعید الصلاۃ وتغسلہ کہا ہے، فرمایا ہے. تو یہاں پر یہ جو تعیدو کہا ہے یا تغسلہ کہا ہے، یہ اصل میں مضارع ہے لیکن امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وقد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلی وهو الايجاب والالزام الى معان اخرى تستفاد من سیاق الکلام وقرائن الاحوال منها. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار امر اپنے اصل معنی سے، معنی اصلی اور معنی ظاہری سے نکل جاتا ہے. متکلم امر کو معنی مقصود میں استعمال کرتا ہے، معنی ثانوی میں استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب اس کا پتہ ہمیں کہاں سے چلے گا؟ سیاق کلام سے چلتا ہے کہ یہاں پر متکلم کا مراد جو ہے وہ ایجاب و الزام نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے، اور باقی سارے قرائن سے ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ کافی سارے معنی ہیں، انشاءاللہ بعد والے دروس میں ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.